دو قومی کہتے ہیں، دو قومی کا مطلب ہے کہ دو قومیں، ان میں سے ایک علیحدہ قوم دوسری علیحدہ قوم، مثلا ایک ہندو اور ایک مسلمان، یہ دو قومی نظریہ یعنی دو قومیں ہیں اور ان کے دو نظریے ہیں، ان کے دو ذہن ہیں۔ تو اس وجہ سے جو پاکستان کی بنیاد رکھی گئی ہے یہ دو قومی نظریہ کے نام سے رکھی گئی، بنیاد اس کی ہے دین اسلام، اور جس سبب سے بنایا گیا وہ ہے دو قومی نظریہ پاکستان۔ مثلا اعلان ہوا کہ جناب ایک ہی گھر کے اندر، ایک ہی ملک کے اندر مسلمان بھی بستے ہیں، اسی ملک کے اندر کافر بھی بستے ہیں، ایک ہی ملک کے اندر ہندو بھی بستے ہیں اور اسی ملک کے اندر مسلمان بھی بستے ہیں، تو لہٰذا مسلمانوں کو اپنا آزادانہ عبادت کرنے کے لیے، آزادانہ اپنا رہائش، اپنا کاروبار کرنے کے لیے علیحدہ ملک دے دیا جائے، اس کو کہتے ہیں دو قومی نظریہ پاکستان، یعنی دو قوموں کا علیحدہ مائنڈ، دو قوموں کا علیحدہ علیحدہ ذہن، دو قوموں کی علیحدہ علیحدہ باتیں، یعنی یہ کہہ دیا گیا تھا کہ مسلمان جس طرح ایک قوم ہے، ان کی عبادت اور یہودیوں ہندو کی عبادت کے اندر بڑا فرق ہے، مسلمانوں کے رہن سہن اور ہندوؤں کے رہن سہن کے اندر بڑا فرق ہے، مسلمانوں کے علم حاصل کرنے میں اور ہندوؤں کے علم حاصل کرنے میں بڑا فرق ہے، تو اس وجہ سے فرمایا گیا دو قومی نظریہ پاکستان، یعنی دو قومیں ہیں، ان کے نظریے بھی دو ہیں، دو قومی نظریہ، یہ بنیاد رکھی گئی۔ اعلان ہوا مسلمانوں اٹھو، تمہارا نظریہ ایک علیحدہ ہونا چاہیے، تمہاری سوچ ایک علیحدہ ہونی چاہیے، تمہارا رہن سہن ایک علیحدہ ہونا چاہیے، تو اس کے لیے کیا ہوا؟ ایک نیو ملک کے لیے، ایک نیو دھرتی کے لیے انتخاب کیا گیا کہ جس کا نام پاکستان رکھا جائے گا۔ اب دو قومی نظریہ ہے کیا؟ توجہ کیجئے گا، میں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، پہلے قرآن پاک حدیث سے سنیں گے کہ دو قومی نظریہ کیا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، تو ایسے داخل نہیں ہونا بلکہ پکا داخل ہو جانا، یعنی پھر تم یہ کہو کہ جناب اسی مسلمان تے تھوڑی جی رسم جڑا یہودیاں والی تے ہندو والی تھوڑی جی لینے نہیں چاہیے، فرمایا یہ بھی نہیں، جب تم میرے محبوب کا کلمہ پڑھ چکے ہو بس، جب تم خود کو مسلمان کہہ چکے ہو بس، تو پھر تمہارا پورا بدن، تمہارا رسم و رواج پورا وہی ہونا چاہیے جیسے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ فرمایا آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اسلام کے اندر پورے بالکل چلے جاؤ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو کافروں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسا کریں کہ آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں، ہم آپ کے خداؤں کی عبادت کریں گے، یعنی آپ آ کے ہمارے پتھروں کو خدا مانیں، پھر جب آپ مان لیں گے تو پھر ہم آ کے آپ کے خدا کو خدا مانیں گے، یہ کہنے لگے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، پھر وہ کہتے تھے کہ اے محمد ایسا کرتے ہیں کہ 2 سال، 1 سال آپ نے ہمارے خداؤں کی عبادت کرنی ہے، دوسرے سال ہم اکٹھے ہو کے آپ کی خدا کی عبادت کریں گے۔ ہمارے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں ایسا نہیں کر سکتا۔ پھر وہ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کریں، چلو عبادت نہ کریں، آپ 1 سال کے اندر 1 مرتبہ ہمارے بت خانے آیا کریں، ہمارے بتوں کو 1 مرتبہ اپنا ہاتھ لگایا کریں، ہم اس کی تصدیق کر دیں گے اور پھر ہم آ کے آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔
ہمارے پیارے نبی تو پیارے نبی تھے، یہ خود خدا کو بھی گوارا نہ ہوا کہ میرے محبوب جائیں ان کے بت خانے کے اندر، صرف جا کے ان کے خدا کو ایسے ہاتھ ٹچ کر دیں، مس کر دیں، چھو دیں۔ فرمایا نہیں، ہوا کیا؟ اللہ پاک نے جبرائیل کو بھیجا اور قرآن نازل فرما دیا۔ یہ ہے محبوب کی اطاعت، یہ ہے محبوب کی فرما برداری۔ اب قرآن کیا نازل ہوا؟ یہ دو قومی نظریہ ہے۔ قرآن کیا نازل ہوا؟ قرآن یہ نازل ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب قل یا ایھا الکافرون، محبوب آپ فرما دیں اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں تمہارے ان خداؤں کی پوجا ہرگز نہیں کروں گا جن خداؤں کی پوجا تم کرتے ہو۔ فرمایا ولا انتم عابدون ما اعبد، اور اگرچہ تم یہ بھی کہو کہ جناب تھوڑے عرصے کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے آ جاؤ ہمارے خدا کی پوجا کر لو، یہ بھی نہیں ہو سکے گی۔ فرمایا ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد۔ اب آگے سنو آخری آیت اس کی، فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ یعنی دو قومی نظریہ ثابت ہوا کہ کافروں کا دین علیحدہ ہے، مسلمانوں کا دین علیحدہ ہے۔ یہ ہوتا ہے دو قومی نظریہ، یعنی دو قوموں کے علیحدہ علیحدہ نظریے۔ یہودیوں کا بہت بڑا عالم جس کا نام عبداللہ بن سلام، جب ہمارے پیارے نبی مکہ سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کر کے گئے نا، اب لوگوں کے اندر خبر پھیلی کہ یہ مسلمانوں کا نبی کوئی آ گیا۔ بڑے بڑے یہودی کانپنے لگ گئے، کیوں؟ پتہ تھا اب ہماری یہودیت کا خاتمہ ہوگا، کائنات کے اندر ایک ہی چرچا ہوگا کہ کائنات محمد محمد کرے گی۔ تو اس وجہ سے یہودی ڈر گئے۔ یہودیوں کا بہت بڑا عالم جس کا نام عبداللہ بن سلام ہے، یہ جناب والا آگے بڑھا، اپنے شاگردوں کو اکٹھا کیا، اور ایسا عالم تھا اپنے وقت کا بہت بڑا عالم۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر جو تورات شریف کتاب نازل ہوئی اس کا حافظ، یعنی بہترین عالم تھا یہودیوں کا، اپنے شاگردوں کو اکٹھا کیا اور اس نے کہا کہ آؤ چلتے ہیں، وہ جو مسلمانوں کا نبی محمد ہے اس سے آ کے مناظرہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس علم کتنا ہے، اس کے پاس آ کے سوال کرتے ہیں، پھر جب وہ ہمارے سوالات کا جواب نہیں دے سکے گا خود بخود کم ہو جائے گا، جب خود بخود کم ہوگا ہم یہودی اس پر غالب آ جائیں گے۔ لیکن اسے نہیں تھا پتا اس محمد کا چہرہ بھی ایسا ہے جسے ابو جہل جیسے لوگ بھی دیکھنے کے لیے اپنی آنکھوں کو نیچے کر لیا کرتے ہیں۔ یہودی تھا نا، اپنے شاگردوں کو لیا اور لے کر حضور کی بارگاہ میں مسجد نبی شریف میں جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ سامنے سے عبداللہ بن سلام، بڑی بڑی کتابیں ساتھ تھیں، مناظرہ کرنے کے لیے آ رہا، بڑے شاگردوں کی قطار ہے، بہت بڑا عالم جو تھا۔ اب مناظرہ بھی عام انسان سے نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب جب سامنے آیا نا ہمارے پیارے نبی تشریف فرمائیں، سامنے آیا، آ کے بیٹھا تو وہیں جیسے بیٹھا نا اس کی آنکھیں دیکھنے لگی ہمارے پیارے نبی کے چہرے کو، تو کیا ہوا؟ دیکھتی رہ گئی، تو پھر دیکھتی رہ گئی۔ وہ سوال، وہ جواب، وہ کتابوں کا علم، وہ تورات کا حافظ، وہ عالم، وہ محدث، وہ مفکر، سب شے ختم، صرف دیکھی جا رہا ہے۔ ساتھ میں شاگرد کہنے لگے استاد جی خیر ہے، کیوں آئے تو مناظرہ کرنے کے لیے تھے، اب یہ دیکھی جا رہے ہو۔ لیکن ہمارے پیارے نبی نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ جب ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے توجہ کی نا، آپ نے اس کو عبداللہ بن سلام کی طرف نہیں دیکھا اور یہ دیکھتا ہی رہ گیا، دیکھتا ہی رہ گیا، دیکھتا ہی رہ گیا۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کر کے دیکھا، آپ کی آنکھوں کی نظر پڑنے کی دیر تھی، منہ سے بول اٹھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ شاگرد کہنے لگے استاد جی خیریت ہے، آئے مناظرہ کرنے کے لیے تھے لیکن کلمہ پڑھ لیا ہے آپ نے۔ تو یہ جناب آگے سے کہنے لگا تانوں نہیں پتا، وہ اس چہرے سے نور ہی ایسا چمک رہا تھا کہ میری آنکھوں نے دیکھ لیا ہے۔
تو اگر تمہاری آنکھیں وہ نور دیکھ لیتی تم بھی میرے ساتھ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے۔ شاگردوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا کہ استاد جی اسی بھی کلمہ پڑھ دیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہودیوں کا بہت بڑا عالم مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہمارے نبی کی بارگاہ میں، لیکن صرف چہرے کو دیکھا ہے تو چہرے کو دیکھ کے ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گیا۔ تو کیا کہنے لگا کہ جلوائے والضحا دیکھتے رہ گئے، جلوائے والضحا دیکھتے رہ گئے، حسن بدر و دجا دیکھتے رہ گئے، چاند دو ٹکڑے ہو کے تصدق ہوا، یعنی چاند دو ٹکڑے ہو گئے یعنی تصدیق ہو گئی، چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا، سننا دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، چہرہ والضحا دیکھتے رہ گئے، حسن بدر و دجا دیکھتے رہ گئے، چہرہ والضحا دیکھتے رہ گئے۔ اب یہ ایمان لے آیا، جب ایمان لے آیا نا، چونکہ یہ پہلے تھا یہودی، جس نبی کی کتاب کو مانتا تھا وہ تھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی۔ اب اس کتاب کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا اور اونٹ کا دودھ پینا یہ وہاں پر جائز نہیں تھا۔ ہمارے بھی دین اسلام کے اندر لوگ اتنا اس کو نہیں کھاتے، کبھی کبھی قربان ہوتے ہیں تو کبھی کبھی گوشت اور اس کا دودھ وغیرہ بھی چند مطلب ایک علاقوں کے اندر پیا جاتا ہے شوق سے۔ تو اس وہ جو دین تھا دین موسوی یعنی حضرت موسیٰ کا دین، اس دین کے اندر یہ ناجائز تھا اونٹ کا گوشت کھانا اور اونٹ کا دودھ پینا۔ لیکن جب یہ ایمان لے آیا، ادھر سے غلام بن گیا، پھر ادھر سے تھوڑی رسمیں وہ اپناتا تھوڑی یہ اپناتا، تھا مسلمان، تھوڑے کام دین اسلام والے کرتا، تھوڑے کام وہ پہلے جس دین پر تھا وہ کرتا۔ جب یہ خبر ہوئی نا ہمارے پیارے نبی کو تو پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، بندیو یہ آدھے آدھے دین پر عمل نہ کرو، اگر میرے محبوب کا کلمہ پڑھائے تو پھر میرے محبوب کا نظام بھی اپنے اندر نافذ کرنا پڑے گا۔ تو جب اس نے یہ بات سنی پھر اس نے اپنے سر کو جھکا لیا، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دین اسلام ایک علیحدہ شے ہے، دین یہودیت ایک علیحدہ شے ہے۔ اب آگے چلتے ہیں تیزی سے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، حضرت عمر فاروق تورات لے کر آئے، تورات جو نازل ہوئی تھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر کتاب، یہ لے کر آئے اور آ کر اس کی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ تورات لے آیا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، آپ خاموش رہے۔ اس نے یہ کہا، پھر یہ کہنے کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ تورات کی بات کی کہ یا رسول اللہ تورات لے کے آیا ہوں، ہمارے پیارے نبی نے جواب نہیں دیا، آپ خاموش رہے۔ پھر یہ تورات کو پڑھنے لگے، وہ جو کتاب نازل ہوئی تھی حضرت موسیٰ پر، اس تورات میں سے ایک نسخہ تھا، جیسے سیدنا عمر فاروق ہمارے پیارے نبی کے سامنے تشریف فرمائیں، تورات کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں، ہمارے پیارے نبی کے کانوں میں جب تورات کی تلاوت گئی، آپ کا چہرہ جلال سے غضبناک ہوا،
کیونکہ آپ نے تو فرما رکھا تھا جب دین محمدی آ گیا تو ساری کتابیں ختم. یہ اصول ہے. تو جب وہ پڑھنے لگے تو آپ کا چہرہ ایسے غضبناک ہوا, جلال میں آئے. صدیق اکبر ہم شناس مزاج مصطفیٰ ساتھ بیٹھے تھے, ایسے روکا جلدی سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. فرمایا عمر یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے تم تورات کی تلاوت کر رہے ہو. وہیں فوراً آپ نے تورات بند کی اور وہیں پر اپنی زبان سے کہا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے یہ الفاظ تلاوت فرمایا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آکے بولو. اب یہاں دو قومی نظریہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا عمر یہ جو جس کتاب کی تو تلاوت کر رہا تھا تورات کی, اگر اس وقت بھی کوئی بندہ میرے ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ کے دین پر عمل کرنے لگ جائے تو وہ بندہ گمراہ ہو جائے گا. توجہ کیجئے گا, اگر میرے ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ کے دین پر عمل کرنے لگ جائے گمراہ ہو جائے گا. آپ نے پتہ فرمایا, اب سنیے گا یہ لفظ, آپ نے فرمایا عمر اگر میرے زمانے میں حضرت موسیٰ ابھی آ جائیں تو وہ آ کر اپنے دین کا ڈنکا نہیں بجائیں گے بلکہ مجھ محمد کے مقتدی بن کے مجھ محمد کی اتباع کریں گے. فرمایا دیکھو جن کی غلامی حضرت موسیٰ کلیم اللہ جیسے نبی بھی کریں, جن کی غلامی حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسے نبی بھی کریں, اس محمد عربی کے قرآن کی کیا بات ہوگی, اس محمد عربی کی خود شان کی کیا بات ہوگی. آپ نے فرمایا عمر تورات علیحدہ شے ہے, قرآن علیحدہ شے ہے. یہ ہے دو قومی نظریہ. تورات ایک علیحدہ کتاب ہے, قرآن ایک علیحدہ کتاب ہے. یہی بات میں آپ کو آگے سمجھ کے جا کے سمجھانا چاہتا ہوں. ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں اپنی جو مونچھیں ہیں کم کرایا کرو, اپنی داڑھی بڑھایا کرو. ہون سبحان اللہ دی آواز نہیں آنی, میں نے پتہ ہے بڑی معذرت دینا, بڑی معذرت کے ساتھ, حقیقت بات ہے, بڑی معذرت کے ساتھ. اور سنو حدیث مبارکہ پوری. فرمایا اپنی مونچھوں کو کم کرایا کرو, اپنی داڑھی کو بڑھایا کرو. یا رسول اللہ یہ مونچھوں کو زیادہ کروانا اور داڑھی شیو کروانا یہ کس کا کام ہے؟ فرمایا مجوسیوں کا کام ہے, مجوسیوں کی علامت ہے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر جتنے انبیاء, تمام انبیاء کی یہ علامت رہی داڑھی, تمام اللہ کے اولیاء کی علامت رہی داڑھی. تو فرمایا داڑھی رکھوانا یہ مسلمان کی علامت ہے, داڑھی شیو کروانا یہ مجوسیوں کی علامت ہے. اب سنو دو قومی نظریہ میں سمجھانا چاہتا ہوں. فرمایا دین اسلام ایک علیحدہ شے, دین یہودیت ایک علیحدہ شے, قرآن ایک علیحدہ شے, یہودیت ایک علیحدہ شے. فرمایا نہ قرآن کبھی تورات سے مل سکتا ہے, نہ تورات کبھی قرآن سے مل سکتی ہے, نہ ہندو گائے کا پیشاب پینے والا مسلمان کے برابر ہو سکتا ہے, اور نہ مسلمان جناب کبھی ہندو کے ساتھ جا کے دوستی لگا سکتا ہے. فرمایا دو قومی نظریہ پاکستان آج سے 1500 سال پہلے ہمارے نبی سمجھا گئے تھے کہ یہودیت ایک علیحدہ شے ہے, مسلمانیت ایک علیحدہ شے ہے. یہ سمجھیے گا دو قومی نظریہ. اب جب اس خطہ زمین پر 1000 سال بڑے بڑے مسلمانوں کے جناب بادشاہوں نے حکومت کی, 1000 سال کے بعد ان سے حکومت چھین لی گئی. اب اس کے بعد یہ جناب بڑے چکر بازیاں کرتے رہے, بہت کچھ کرتے رہے, لیکن ہوا کچھ نہ. مسلمان ہندو اکٹھے جناب زندگی گزارا کرتے تھے. مسلمانوں کا مقام پتہ کیا تھا ہندو کی نظر میں؟ واللہ باخدا میری آنکھوں نے پڑھا ہے
جہاں مسلمان ہندو کے گھر میں بیٹھ جاتا نا تو ہندو کہا کرتے تھے کہ یہ دیکھو پلیت آیا ہے، یہ جناب اس کو اٹھاؤ اور اس جگہ کو گائے کے پیشاب سے دھو۔ یہ مسلمان کا مقام تھا۔ جب 1000 سال کے بعد مسلمانوں کی حاکمیت، مسلمانوں کی بادشاہت چھین لی گئی تو پھر ان کا مقام یہ بنا دیا گیا۔ ہوتا کیا تھا جناب؟ بڑے بڑے مسلمان جو نیکار سمجھے جاتے تھے، مسجدوں کو ڈھا دیا جاتا تھا، مسجدوں کی ایسی تیسی کر دی جاتی تھی، لیکن جو بھی تحریک آزادی چلتی ساری بالکل ختم ہو جاتی۔ عیسائیت، یہودیت یہ اندر سے بالکل مل کے مسلمانوں پر ظلم کیا کرتے تھے، مگر کب تک؟ یہ آخر چلتے چلتے نظام 1857 1857 جب یہاں پر یہ نظام آیا تو بڑے بڑے ہمارے علماء اور بڑے بڑے ہمارے بادشاہ انہوں نے اپنے سر اٹھائے اور انہوں نے کہا کہ کب تک مسلمان ہندوؤں کے غلام بن کے ان کے گھروں کے اندر جیتے رہیں گے؟ کب تک یہ مسلمان ہندوؤں کی غلامی کرتے رہیں گے؟ آخر ایک ریاست ایسی بنائی جائے، پاک سرزمین، ایسا ملک بنایا جائے جہاں پر مسلمان اپنی آزادانہ زندگی گزار سکیں، مسلمان اپنی زندگی بہترین طریقے سے بسر کر سکیں۔ تو پھر جناب یہ 1857 سے یہ ایک تحریک آزادی یہ چلتی چلتی درمیان کے اندر وقت آتا کہ پھر مار دیے جاتے تھے، پھر تحریک بن جایا کرتی تھی، پھر مار دیے جاتے تھے، پھر تحریک بن جایا کرتے تھے۔ مگر 1947 کی رات ایک اعلان ہوا، 1947 27 رمضان المبارک شب لیلۃ القدر کی رات، 14 اگست کی رات 11 بج کے کچھ منٹ پر اعلان ہوا کہ یہ ریڈیو آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان کا، اور تھوڑی ہی دیر بعد آپ کو ایک نئی خبر ملنے والی ہے۔ 12:01 پہ اعلان ہوا کہ جو اب آپ ریڈیو سن رہے ہیں مبارک ہو، ملک پاکستان آزاد ہو گیا ہے۔ یہ پوری ایک داستان ہے۔ اگر میں اس کے ایک سال ایک وقت پہ گفتگو کروں تو ہمارے پاس وقت بڑا کم ہے اور وقت قیمتی ہے۔ اس عرصہ کے اندر تقریباً 1857 سے لے کر 1947 تک تقریباً یہ 90 سال بنتے ہیں۔ اس 90 سال کی جد و جہد کے بعد ایک ایسی پاک سرزمین ریاست کا قیام عمل میں آیا کہ جہاں پر مسلمان اپنی آزادانہ زندگی گزار سکے، مسلمان اپنا ایک علیحدہ ریاست قائم کر کے علیحدہ اپنی عبادات کر سکے۔ اب 1857 سے لے کر 1947 اس 90 سال کے اندر ہوا کیا یہ سنیے۔ جب تحریک آزادی پاکستان کے نام سے، علیحدہ ملک کے نام سے چلی، کئی ہزار ہماری ماؤں بہنوں عورتوں کے دوپٹے پامال کر دیے گئے۔ جب تحریک آزادی ملک پاکستان، آزادی ملک چلی، 5000 علماء، جید علماء کرام کو جناب تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ جب تحریک آزادی ملک پاکستان چلی، 10 لاکھ مسلمانوں کے سروں کو اپنے تن سے جدا کر دیا گیا۔ جب تحریک آزادی ملک پاکستان چلی، کئی سینکڑوں ہماری ماؤں بہنوں کو جناب ان ہندوؤں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے قیدی بنا کے اپنے پاس لے گئے، جو آج بھی جناب ان کی نسلیں ان کے گھروں کے اندر غلام بنی ہوئی ہوں گی۔ جب تحریک آزادی پاکستان یا آزادی ملک چلی، کئی بڑے بڑے بہادر ہمارے علماء کرام کو جناب بڑے بڑے ڈیم کے اندر ڈالا گیا، گرم پانیوں سے نہایا گیا، نہلایا گیا۔ ہم کہتے ہیں جناب علامہ اقبال نے خواب دیکھا تے صبح پاکستان بن گیا۔ واہ بندیا، آج 14 اگست کیسے منایا جاتا ہے؟ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا سوال ہے، کیا ہمارے
پاک سرزمین دھرتی پر کبھی کیسے محرم الحرام شریف آیا، امام حسین کے نام سے جناب محفل کرا دی گئی، ربیع الاول شریف آیا، جناب حضور کا میلاد منا دیا گیا، ماہ رمضان آیا، ختم شریف کی محفل کرا دی گئی۔ کبھی آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ 14 اگست کی کئی محفل نہیں سنا ہوگا؟ کیوں؟ ہمارے اتنے لاکھوں مسلمان شہید ہوئے، یہ داستان ہمارے نوجوان بھائیوں کو کون بتائے گا؟ 14 اگست منایا جاتا ہے بڑے بڑے جناب وہ توتیاں لے کر، یہ آزادی ہے؟ 14 اگست منایا جاتا ہے اسپیشل اپنے موٹر سائیکلوں کے جناب وہ سلنسر اتار کے، وہ بڑی آوازوں والے سلنسر لگا کے، ریسیں دیکھ کے، آوازیں نکال کے، یہ آزادی منائی جاتی ہے؟ میں تو کہتا ہوں یار، جو بندہ اپنی گاڑی کے اندر جناب 14 اگست کے دن گانا چلا ہوتا ہے انڈیا کا، جھنڈا لگایا ہوتا ہے ملک پاکستان کا، میں نے کہا واہ بندے، تجھے بغیرتی کے 1000 لعنتیں سلام پیش کرتی، تجھے پتہ ہی نہیں کہ ملک پاکستان آزاد ہوا کیسے؟ حقیقت بات ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اللہ کے بندو، ہماری ایسے مائیں جب اپنی بیٹیوں کو عزتوں کی پامال کرنے بچانے کی وجہ سے جناب لے جاتی کھیتوں کے اندر، ان کو رونے نہ دیتی، جب یہ ہندو، جب یہ عیسائی، ان کی افواج ان کے قریب پہنچتی تو اس جناب بچت کرتے ہوئے عزت کی مائیں اپنی اولاد، اپنے بیٹوں، اپنے بیٹیوں کے جناب گلے دبا دیا کرتی تھی۔ کیوں؟ کہ کہیں وہ آواز سنیں گے آ کر ہماری بھی عزت پامال ہوگی، ہماری بیٹیوں کی بھی عزت پامال ہوگی۔ ماں کے سامنے اس کی بچی، اس کے بیٹے کو جناب سرتن سے جدا کر دیا جاتا تھا، یہ ہے 1947۔ باپ کے سامنے اس کی اولاد کا گلا کما کر دیا جاتا تھا، یہ 1947۔ یہ ہے تحریک آزادی پاکستان، جس کا مقصد ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہے آزادی پاکستان۔ ہمیں اصل میں دکھایا نہیں گیا، ٹی ویوں کے اندر 14 اگست کے دن جناب 17 یا 27 یا 33 یا 40 میزائل ڈال کے سلام پیش کیا جاتا ہے شہدائے پاکستان کو۔ میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ان جوانوں کو بتانا پڑے گا آزادی پاکستان کے پیچھے کردار کن لوگوں، کن ماؤں، کن بہنوں کا تھا۔ آزادی پاکستان کے پیچھے کن سفید داڑھی والے بابو نے اپنی گردنوں کو جناب تن سے جدا کروا دیا تھا، تب یہ ملک پاکستان قائم ہوا ہے۔ انڈیا سے ہجرت کیا کرتے تھے جناب، لاہور آنے سے پہلے جناب شہید ہو جاتے تھے لوگ۔ یہ تحریک آزادی پاکستان۔ اور پھر کیا کہتے تھے؟ سنو، کہتے تھے لوگوں ہماری تو آنکھیں سانسیں چل رہی ہیں، جب ملک پاکستان بن جائے تو پاکستان کو ہمارا سلام کہنا۔ یہ ہیں اگر یہ لوگ جنہوں نے ملک پاکستان بننے کے لیے قربانیاں دی، جن لوگوں نے ملک پاکستان بننے سے پہلے جدوجہد کی، اگر ان کو اٹھا کے آج کا 14 اگست 2025 کا دکھا دیا جائے، میں اس منبر و محراب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آپ اور میرا گریبان پکڑ کے کہیں گے کہ ہم نے آزادی یا ہم نے اپنے بچوں اپنی قربانی اس وجہ سے نہیں دی تھی جو عمل آج تم کر رہے ہو۔ حقیقت بات ہے، ہمیں بدلنا پڑے گا۔ ہم آزاد نہیں ہوئے، ہم آزاد نہیں ہوئے، یہ خیال چھوڑ دو۔ یہ آپ کو جناب برگر اور شورمے کھلا کے پاکستان کی تعریف کرائی جاتی ہے۔ ہم آزاد نہیں ہوئے، ہمیں اس سے آگے بڑھنا۔ ہم نے یہ جو ملک پاکستان سرزمین ہے، اس سے آگے جا کے ہم نے جناب بہت بڑا کام کرنا۔ دیکھیں انسان اپنے مکان سے کیوں پیار کرتا؟ کیوں؟ اس کی بنیاد اس نے رکھی، اس پر پیسہ لگایا، اس پر بڑے اخراجات کیے۔ اس کی بنیاد کیسے؟ اینٹ، بجری، سیمنٹ سے اس کی بنیاد رکھی۔
مکان سے پیارے 2 کروڑ کا مکان اس نے بنایا، کوٹھی بنائی، اس سے پیار کرتا ہے۔ پوچھا جائے کیوں؟ کہا کہ میں نے اس کی ابتدا سے لے کر انتہا تک بڑی قربانیاں دی، بڑے اخراجات کیے۔ میں نے کہا 2 کروڑ کا مکان بنائے اسے تو پیار رکھے، جس ملک پاکستان کے بنیاد میں کئی لاکھ لوگوں کے خون بہائے گئے، ملک پاکستان کی بنیاد رکھی گئی، اس ملک پاکستان سے پیار کون کرے گا؟ یہ ملک پاکستان ہے، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا حب الوطن من الایمان، فرمایا اپنے وطن سے پیار کرنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، اپنی دھرتی سے پیار کرنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ ہم ہی اس دھرتی کے محافظ ہیں، ہم ہی اس دھرتی پر رہنے والے ہیں، ہم ہی اس دھرتی پر مال تجارت کرنے والے ہیں۔ اگر ہم اپنے ملک پاکستان کا پرچم بلند نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ ہم اگر ملک پاکستان کی گن نہیں گائیں گے تو کیا کون گائے گا؟ 14 اگست ایسے منایا جاتا ہے جناب؟ ہمارا اب دیکھیں یوٹیوب آپ کھول کے دیکھیں، آپ کو خبر آئے گی ایک نیو کہ جناب 14 اگست کو ملک پاکستان کا فلاں جناب سنگر فلاں گانا شائع کر رہا ہے، بڑی خوشخبری ہو آپ کو۔ یہ سالے ثواب ہے، یہ ان شہداء کو سالے ثواب ہے۔ جب 14 اگست آئے گا کان میں جناب ایئر بڈز لگا کے یا مینار پاکستان جناب ادھر ادھر گھوم کے اپنی تصویریں لے کے ملک پاکستان آزاد ہو گیا۔ ملک پاکستان ایسے نہیں۔ 14 اگست منائیں، آپ آزادی کی خوشی کریں، لیکن ایک وقت کے لیے سورہ فاتحہ اخلاص قرآن پڑھ کے ان شہداء کے لیے سال ثواب بھی ضرور کریں، تاکہ ان شہداء کی روح خوش ہو کہ ہم نے جو وطن جو جس مٹی کے لیے قربانی پیش کی تھی نا، وہ مٹی والے ایسے نہیں بلکہ آج تک بھی ہمارے وفادار ہیں، اور اس پر فیضان ہے الحمدللہ۔ یہ تا قیامت صبح تک ملک پاکستان کو میلی آنکھیں تو بڑی دیکھیں گی، مگر وہ آنکھ خود بخود پھوٹ تو سکتی ہے، مگر ملک پاکستان کی دھرتی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ یہ یاد رکھیں آپ، یہ 1965 کی جنگ کے اندر نا کچھ بزرگ تھے جناب مدینہ منورہ شریف، وہاں پر بیٹھے اور خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا؟ کہ ہمارے پیارے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ جناب جا رہے ہیں، آپ کہیں جلدی جلدی جا رہے ہیں۔ خواب کے اندر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کہاں جا رہے ہیں، کہاں تشریف لے کے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا او میرے غلاموں، میرے ملک پاکستان پر دشمن نے حملہ کر دیا، حفاظت کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت صاحب یہ ہے ملک پاکستان، یہ ہے ملک پاکستان۔ ملک پاکستان یہ ہے۔ پاکستان کا معنی کیا ہے؟ پاکستان کا معنی ہے پاک سرزمین۔ پاکستان کا معنی ہے پاک سرزمین، پاک سرزمین۔ پاکستان کا معنی ہے پاک سرزمین۔ اب توجہ کیجئے گا، پاک سرزمین یعنی پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، یہ ملک پاکستان کا نام ہے۔ مطلب پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، یہ ملک پاکستان کا نام ہے۔ توجہ، آپ سے میرا سوال ہے، شراب پاک ہے؟ نہیں پاک۔ سود پاک ہے؟ نہیں پاک۔ بدکاریاں پاک ہیں؟ حرام خوری پاک ہے؟ پاکستان میں جب یہ چیزیں ناپاک ہیں، ایک بندہ وہ کہ جو یہ کہے جناب کہ میرا مذہب مجھے یہ کہتا ہے کہ تیرے مذہب کے اندر شراب حلال ہے، ایک بندہ یہ قرار کرے، اسے بھی ہم کہیں گے اوے بستر چوک نکل پاکستان بھی چو۔ کیوں؟ پاکستان کا معنی ہے پاک سرزمین، پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ یہاں جو بھی رہے گا وہ دین مصطفیٰ کے تحت رہے گا، یہاں جو بھی رہے گا دین مصطفیٰ کے تحت رہے گا۔ اب جناب قائد اعظم محمد علی جناح، آپ سے کسی نے پوچھا کہ جناب پاکستان بنا رہے ہو، اس کا قانون کیا بناؤ گے؟ قائد اعظم محمد علی جناح پوچھا گیا پاکستان بنا رہے ہو، اس کا قانون کیا بناؤ گے؟ آپ نے جناب اپنی شیروانی سے قرآن نکالا، جو ہے قرآن مند ہے وہ بولے، اپنی قمیض کی شیروانی سے قرآن نکالا اور قرآن نکال کے آپ نے پوچھنے والے سوال کرنے والے کو دکھایا۔ آپ نے فرمایا پوچھنے والے جس
جس ملک پاکستان کو میں بنا رہا ہوں اس ملک پاکستان پاک سرزمین کے اندر قرآن کا نظام ہوگا، اللہ کا فرمان ہوگا، محمد کا نظام ہوگا۔ پوچھنے والا کہتا ہے میں سمجھ گیا یہاں پر قرآنی نظام ہوگا، لیکن محمد علی جناح مجھے یہ بھی بتاتے جاؤ یہاں پر قرآن کا نظام ہوگا، جو بندہ حکمران بنے گا وہ قرآن کے نظام کے مطابق کیسے چلے گا؟ سنو محمد علی جناح کا جواب، آپ نے جواب دیا پوچھنے والے جس کو حاکم بناؤں گا سیرت ابو بکر صدیق پڑھاؤں گا اور حکومت بھی چلاتا جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا جس کو حاکم بناؤں گا سیرت فاروق اعظم پڑھاؤں گا پھر اپنا نظام جناب چلاتا جاؤں گا، جسے حاکم بناؤں گا سیرت عثمان غنی پڑھاؤں گا پھر اپنا نظام چلاتا جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا پوچھنے والے اگر کسی کو حاکم بناؤں گا سیرت شیر خدا پڑھاؤں گا پھر اسے جناب ملک کا حاکم بناؤں گا۔ پوچھنے والا جناب ایک طرف ہو گیا، آپ نے فرمایا نا سوال کرنے والے پوری بات سن لے۔ فرمایا اگر ملک پاکستان کو کسی میری آنکھ نے دیکھ لیا تو پھر سیرت حسین پڑھاؤں گا پاکستان بچاؤں گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ سارے بولیں جو ملک پاکستان میں بستا ہے ملک پاکستان کا کھاتا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ پیر آپ مانکے شریف، یہ دربار صاحب مانکے شریف پیر آپ، ان سے کسی مرید نے پوچھا پیر صاحب قائد اعظم محمد علی جناح نے تحریک آزادی پاکستان چلائی، پینٹ شرٹ پہنتا ہے، تم اس کے مقتدی بن رہے ہو، یہ کیا تم اتنے بڑے پیر بہت دنیا دار بندہ محمد علی جناح اس کے مقتدی بن کے پاکستان نیو ملک بنا رہے ہو؟ پتہ کیا جواب دیا پیر مانکی شریف نے؟ فرمایا سوال کرنے والے مرید قائد اعظم خود نہیں چلا اسے چلایا گیا ہے، میں خود نہیں چلا مجھے بھی چلایا گیا ہے۔ پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا یہی بات سوچ کے ایک رات میں سویا خواب کے اندر جانے جانا تشریف لے آئے، میں نے عرض کی کریمہ کا محمد علی جناح ملک پاکستان بنا رہا ہے، کیا آپ اس پر راضی ہیں کہ نہیں ہیں؟ جانے جانا نے ارشاد فرمایا او میرے غلام میں پاکستان بنانے پہ راضی نہیں، پاکستان صرف بنانے پہ راضی نہیں بلکہ جو پاکستان بنا رہے ہیں ان پر بھی محمد راضی ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ سیال شریف خواجہ قمر الدین سیالوی آپ نے جناب آپ فرماتے میں نے خواب دیکھا، کیا دیکھتا ہوں؟ ہندوستان کے سارے ولی، ہندوستان کے سارے علماء، ہندوستان کے سارے بڑے بڑے نیک لوگ، ہم سارے عرفات کے اندر اکٹھے ہیں۔ توجہ یہ آخری بات، سارے عرفات کے اندر ہم اکٹھے ہیں۔ عرفات کے اندر خواب کے اندر دیکھا ایک میدان عرفات کے اندر خوبصورت سٹیج بنایا گیا ہے، آؤ فرماتے انتظار تھا کس کی آمد ہے، کیا دیکھا کہ وہیں تھوڑے سے وقت کے اندر آمنہ کے لال آئے، 4 خلیفوں کے ساتھ آئے اور حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھ کے اندر جھنڈا ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا لوگو دسو محمد علی جناح کتنے،
دسو محمد علی جناح کتھے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ فرماتے مجمع میں سے میں کیا دیکھتا ہوں، پیچھے سے محمد علی جناح اٹھا، ایسے نظروں کو جھکا کے کھڑا ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے حضرت علی سے جھنڈا لیا، محمد علی جناح کو جھنڈا دیا اور فرمایا جا تو جو کام کر رہا ہے اللہ تیری مدد فرمائے۔ ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، لا الہ الا اللہ حق کا نعرہ پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان۔ اذان کی آواز سے شاد ہے وطن، قرآن کی بہار سے آباد ہے وطن۔ اب جو اولیاء اللہ کو نہیں مانتا وہ چپ بیٹھے، جو مانتے ہیں اب وہ بولیں گے۔ اذان کی آواز سے شاد ہے وطن، قرآن کی بہار سے آباد ہے وطن۔ او اولیاء کے سائے میں، او اولیاء کے سائے میں ہے سارا پاکستان، ہمارا پاکستان۔